الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ آج کی یہ محفل 12 ربیع الاول، یہ وہ دن ہے کہ جس دن ہمارے آقا و دو جہاں اس دنیا میں تشریف لائے اور ہر شے کو، جس کو اپنے جینے کا مقصد پتہ نہیں تھا، جس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں، لیکن ان کے آنے کے بعد ہمیں ہر ایک چیز کا علم ہوا۔ ان نے غلط اور صحیح میں فرق بتایا، عورتوں کو ان کا حقوق دیے، مردوں کو ان کے حق دیے، بچوں کو ان کے حقوق دیے، اور ان کے آنے سے چاند ستارے وہ اپنی طرح سے خوشیاں منانا شروع ہو گئے۔ زمین میں ہر ایک چیز، چاہے وہ جانور ہیں، چرند ہیں، پرند ہیں، حالانکہ پتے، پانی، ہر ایک چیز اپنی طرح سے خوشیاں منانا شروع ہو گئی۔ اور صرف اگر کوئی رو رہا تھا اور کوئی غم منا رہا تھا تو وہ شیطان تھا، جس نے 40 دن تک غم منایا۔ اب اسی بات کے اوپر میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا کہ اسی بات کے اوپر یہ جو میلاد کے مہینے میں جو کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول اور میلاد نہیں منانا چاہیے، فلاں نہیں کرنا چاہیے، درود نہیں پڑھنا چاہیے، سلام نہیں پڑھنا چاہیے، تو میں تھوڑی سی جو گفتگو کروں گا اس کے اوپر ذرا غور کرنا، شاید آپ لوگوں کے علم میں اضافہ ہو اور سمجھ آ جائے کہ میں کیا بتانے کی اور کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 14 اگست والے دن جب پاکستان آزاد ہوا تو وہ ایک دن تھا 14 اگست کا، آزادی کا، جب پاکستان آزاد ہوا، لیکن اس کی یاد میں ہر سال 14 اگست منایا جاتا ہے، جشن منایا جاتا ہے۔ ایک ملک آزاد ہونے کی خوشی میں پورے ملک کی عوام، ہر فرقے کے لوگ 14 اگست کی خوشی مناتے ہیں، لیکن ہم کیوں نہ خوشی منائیں کہ وہ آقا دو جہاں جن کے آنے سے یہ دو جہاں آزاد ہوئے، اور لوگ کہتے ہیں کہ تم لوگ خوشیاں مناتے ہو، یہ صحابہ نے نہیں کیا، یہ فلاں نے نہیں کیا۔ ان کو میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ وہ صحابہ کا ذکر آپ لوگ یہ بعد میں اپنے عالم دین سے، مولانا حضرات سے پوچھنا کہ یہ واقعے کہاں لکھے ہیں، کون سی حدیثوں میں، کہ وہ صحابہ جو اپنے والد کا سر کاٹ کر، کان سے پکڑ کر حضور کے سامنے لے آئے، حضور نے کہا کہ یہ کس کا سر ہے، تو صحابہ کہنے لگے یہ میرے باپ کا سر ہے۔ حضور نے کہا کہ یہ سر تم کیوں لے کے آئے ہو، کیوں قتل کیا ہے اس کا، تو کہنے لگے کہ یہ آپ کا گستاخ تھا، آپ کی گستاخی کی، میں اس کا سر کاٹ کے آپ کے سامنے لے آیا ہوں۔ حضور کے عشق میں، ان کی عشق کی انتہا دیکھیں کہ حضور کے عشق میں ان نے اپنے والد کا سر کاٹ کے حضور کے سامنے پیش کر دیا۔ تو مجھے آپ بتائیں کہ اس دور میں اگر یہ جھنڈیاں، یہ لائٹیں، یہ فانوس وغیرہ ہوتے تو کیا وہ صحابہ کرام نہ بناتے، نہ لگاتے؟ تو ان کو بے شک اس دور میں بھی شیطان غم منا رہا تھا، چیخو پکار اسی کی نکل رہی تھی، اور آج کے دور میں بھی شیطان کے وہ چیلے ہیں جو حضور کے میلاد کے دن غم مناتے ہیں اور لوگوں کے اوپر فتوے لگا رہے ہوتے ہیں، بھائی یہ تو کہ صحابہ نے نہیں منایا، فلاں نہیں کیا، یہ نہیں کیا، وہ نہیں کیا۔ تو میں نے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تو میں نے اقبال کو کہا، اقبال بتا، یہ مولوی کہتے ہیں کھڑے ہو کے سلام نہیں پڑھنا، بیٹھ کے سلام نہیں پڑھنا، فلانا درود نہیں پڑھنا۔ تو میں نے کہا اقبال بتا کہ یہ صحابہ کرام نے میلاد کہتے ہیں نہیں منایا، تو میں نے کہا تو ہی بتا کہ صحابہ کرام کا حضور سے محبت اور عشق کیا تھا؟ تو علامہ اقبال کہنے لگے لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، لو بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب، گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ،
عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب، شوکت صخر و سلیم تیرے جلال کی نمود، فقر جنود و بازدید تیرا جمال بے نقاب۔ میں نے کہا اقبال، ادھر مولوی کہتے ہیں نماز تو نے درود پڑھ لیا، میری نماز میں خلل آ گیا۔ میں نے کہا اقبال تو بتا کہ یہ مولویوں کے جھگڑے کیسے ختم ہوں گے، آج تو ان مولویوں کے جھگڑے ختم کر دے۔ تو اقبال نے کہا شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے، عقل غیاب و جستجو عشق حضور افتراب، تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، تازہ میرے ضمیر میں مارکائے کہن ہوا، عشق تمام مصطفیٰ عقل تمام بولہاب۔ اقبال کیا وہ کہتا ہے قیامت تک اگر حضور کے لیے کوئی چیز ہے تو وہ صرف اور صرف عشق ہے، چاہے وہ ممتاز قادری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا غازی علم دین رحمۃ اللہ علیہ ہوں، یا سلطان صلاح الدین ایوبی ہو، یا علامہ خادم حسین رضوی ہو۔ اس لیے لوگوں کی باتوں پہ نہ جائیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ میلاد کی خوشیاں کہاں بنائی، کس نے بنائی، یہ باتیں تم لوگوں نے ہمارے بڑوں کے ساتھ بھی کی ہیں۔ میلاد منانا کہاں لکھا ہے؟ میلاد منانا جائز ہے نہیں جائز ہے؟ تم لوگ ہمارے سے کچھ نئے سوال کرو، تم لوگ ہم سے یہ سوال کرو کہ میلاد کا لنگر وضو کر کے بنا سکتے ہیں یا پھر ایسے بھی بنا سکتے ہیں؟ میلاد کی جھنڈیاں وضو کر کے لگا سکتے ہیں یا ایسے بھی لگا سکتے ہیں؟ ابھی نیا ہمارے ساتھ کوئی نئے سوال کرو۔ پرانے سوالوں کے ہمارے ابا و اجداد بھی تم لوگوں کو جواب دیتے رہے، ہمارے علماء کرام بھی تم لوگوں کو جواب دیتے رہے، ہم سے اب تم لوگ کچھ جو ہے نا نئے سوال کرو، کچھ نیا لے کے آؤ اپنے اندر۔ تو میں زیادہ لمبا چوڑا ٹائم تو نہیں لوں گا کیونکہ نماز کا بھی وقت ہونے والا ہے اور مولانا صاحب نے بھی اپنا خطاب کرنا ہے، تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ حضور کے عشق میں اتنی بھی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب آج 12 ربیع الاول کا دن ہے، ہر جگہ محفلیں سج رہی ہیں، عاشقان رسول روڈوں پہ آئے ہوئے ہیں، نعرے لگا رہے ہیں، ہر طرف ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن یہی عشق جب ختم نبوت کی بات آتی ہے، جب کوئی گستاخی کرتا ہے تو اس ٹائم ان کا یہ عشق کہاں مر جاتا ہے، تب ان کی یہ غیرت کہاں مر جاتی ہے۔ اپنے حجروں میں بیٹھے ہوئے چھپے رہتے ہیں، اپنے آستانیوں میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن حضور کے گستاخوں کے خلاف ان کی زبان سے ایک سخت الفاظ نہیں نکلتا۔ اس ٹائم ان لوگوں کی غیرت کہاں مر جاتی ہے۔ اس لیے ہم اس عالم کی، اس پیر کی اس طرح عزت کرتے ہیں کہ اس کو اپنے سر کا تاج بنا کے رکھتے ہیں، جو حضور کی ختم نبوت پہ پہرا بھی دے اور عوام کو میدان عمل میں نکلنے کے طریقے بھی بتائے۔ اور اگر کوئی بڑے سے بڑا پیر، کوئی مولوی، کیونکہ یہ جتنی عزتیں ہیں جہان میں، جو پیروں کو ملی، جو مولویوں کو ملی، جس کو جو عزت ملی وہ میرے حضور کی وجہ سے ملی، جس کا جتنا نام بنا میرے حضور کی وجہ سے نام بنا۔ تو مجھے بتاؤ کہ جو حضور کے گستاخوں کے خلاف باہر نہ نکلے تو ہم پھر اس کی کیسے عزت کریں؟ کیوں عزت کریں؟ یہ تو سراسر منافقت ہے، یہ پیسے بنانے کی ایک ان مشین، ایک طرح سے پیسے بٹورنے کے طریقے ڈھونڈے ہوئے۔ نعت خواہ نعت پڑھتے ہیں تو بھائی پیسہ پہلے سے بکنگ ہوتی ہے، بھائی ہم نے اتنے پیسے لینے تو نعت پڑھیں گے۔ کسی نے تقریر کے لیے جانا ہے تو اس نے پہلے سے پیسوں کی 50,000 40,000 اتنے لیں گے تو جائیں گے۔ کیا حضور کا دین ابھی اس طرح بکنا شروع ہو گیا ہے؟ کیا حضور کا دین تم نے خالی قیمت لگا کے لوگوں کے آگے سامنے پیش کرنا ہے؟ حضور کی بات کرنی ہے، ہر جگہ جا کے بات کرنی ہے، چاہے وہاں پہ 10 لوگوں 20 لوگوں جتنے لوگوں، بس حضور کی بات کرنی ہے۔ میں اتنا ہی کہوں گا کہ ہر بات ختم ہو جاتی ہے، ہر شے ختم ہو جاتی ہے، کیوں؟ بس اب حضور آگے، آج کے دن حضور آگے، ہر شے ختم ہو گئی۔ تو میرا حکومت سے آخر پہ میں یہ جو ہماری حکومت ہے ان سے مطالبہ کروں گا، 2 مطالبے کروں گا۔ پہلا تو یہ کہ جو ہمارے قائد محترم علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کو گرفتار کیا ہوا ہے ان نے، اور کورٹ نے بھی کیونکہ ان کی رہائی کا آرڈر جاری کیا لیکن حکومت نے ان کے آرڈر کو رد کر دیا، تو میں ان سے مطالبہ کروں گا کہ ہمارے قائد کو جلد سے جلد رہا کیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ یہ عاشقان رسول پھر روڈوں پہ آئیں اور تم لوگوں کو پھر جو ہے تکلیفیں نظر آنا شروع ہو جائیں، عوام کی پریشانیاں نظر آنا شروع ہو جائیں۔ اس لیے جلد سے جلد ہمارے قائد کو رہا کیا جائے۔ اور دوسرا یہ کہ جو معاہدہ ہمارے ساتھ طے کیا تھا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کیا جائے گا، اس کے اوپر عملاً کام کیا جائے، ورنہ
ہمیں ملک کا جو فرانس کا سفیر ہے اس کو باہر نکالنا بھی آتا ہے اور ہم نکالنا جانتے بھی ہیں. ہم اگر ابھی تک پابند ہیں تو صرف ایک ہی چیز کے ہم اپنی شورا اپنے قائدین کی پابند ہیں کہ جس دن انہوں نے اعلان کیا اس کے بعد یہ دنیا بھی دیکھے گی کہ کیا ہوتا ہے. لیکن اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اپنا جو کام آپ نے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو نبھاؤ. بس اس کے بعد میں اپنی بات ختم کروں گا. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا.